لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے مومن بندوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ دھوکہ دینے والا یا تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا کم از کم کسی نقصان سے بچا رہتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی طرح کا ہے۔ وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مکر سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی وہ کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ ان کے مکر و فریب کا وبال تو ان کے سر ہی جائے گا کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی نصرت و فتح مندی کے قصے سن سن کر مسلسل غم و ملال، اور آخرت میں یعنی جھوٹ اور کفر و فجور کی وجہ سے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا، اور یہ لوگ اپنی جہالت و نادانی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہیں اپنی تباہیوں اور بربادیوں کا احساس بھی نہیں۔ یہاں مرض سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے۔ قلب انسانی کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں: شبہات باطلہ کا مرض اور مہلک شہوات کا مرض۔ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات پہلی قسم سے ہے، اور زنا و فواحش و معاصی سے محبت دوسری قسم سے۔ اور حقیقی عافیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے بچا رہے تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل نفاق کے دل کو قلب مریض سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح مومنوں کے دل کو قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی وہ دل جو کفر و نفاق کے مرض سے محفوظ ہے۔ الشعراء آیت 89۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عقاب دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یعنی جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے، تو گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے، جیسے نیکی کا ثواب دوسری نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یعنی اہل ہدایت کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ مریم آیت 76۔ کفر و نفاق کے مرض میں مبتلا ہونے اور اس پر اصرار کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب کسی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مسلسل دنیاوی اور دینی کامیابیوں کی وجہ سے ان کا حسد و حقد اور کفر و نفاق بڑھتا گیا، اور ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ دردناک عذاب کا سبب ان کا کذب و نفاق ہے۔ اس میں جھوٹ کی قباحت کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف بھی کہ ایمان باللہ میں نفاق سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔